अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरी ज़िंदगी सख्त मेहनत करने के बावजूद भी इंसान गरीब रह सकता है और कुछ लोग बगैर ज़्यादा मेहनत के हर साल पहले से ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं ये कहूँ कि हमें बचपन से पैसे के बारे में जो सबसे अहम बातें सिखाई जाती हैं, उन्हीं में से कुछ हमें माली तौर पर पीछे रखती हैं। आज की वीडियो शायद आपकी ज़िंदगी का पैसों के बारे में सोचने का अंदाज़ हमेशा के लिए बदल दे। लेकिन असल राज अभी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे मशहूर पर्सनल फाइनेंस किताबों में से एक, रिच डैड पुअर डैड की। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा नज़रिया है जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। इस किताब ने लोगों को ये समझाया कि सिर्फ अच्छी नौकरी करना ही कामयाबी नहीं, बल्कि माली आज़ादी हासिल करना असल कामयाबी है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये राज इतना आसान है, तो फिर दुनिया के ज़्यादातर लोग आज भी पैसों के लिए क्यों काम कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब इस वीडियो के दौरान आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगा। इस किताब के मुसन्निफ रॉबर्ट कियोसाकी हैं। रॉबर्ट का बचपन हवाई में गुजरा। उनकी ज़िंदगी में दो ऐसे अफराद थे जिन्होंने उनकी सोच मुकम्मल तौर पर बदल दी। एक थे उनके असल वालिद, बहुत पढ़े लिखे, आला तालीम याफ्ता, अच्छी सरकारी नौकरी, लेकिन जिंदगी भर माली मुश्किलात का शिकार रहे। दूसरे थे उनके दोस्त के वालिद, ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन वो अमीर बनते चले गए। रॉबर्ट ने उन दोनों को पुअर डैड और रिच डैड का नाम दिया, और यही दोनों किरदार पूरी किताब की बुनियाद है। लेकिन हैरत अंगेज बात अभी बाकी है। दोनों एक ही शहर में रहते थे, दोनों अपने बच्चों से मोहब्बत करते थे, दोनों मेहनती थे। फिर एक अमीर क्यों बना और दूसरा नहीं? असल फर्क कहाँ था? रॉबर्ट कहते हैं फर्क मेहनत में नहीं था, फर्क तालीम में भी नहीं था, फर्क सिर्फ एक चीज में था, पैसे के बारे में सोचने का अंदाज। यही वो लम्हा था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी, और शायद आपकी भी बदल दे। कहानी की शुरुआत जब रॉबर्ट सिर्फ 9 साल के थे, तो उन्होंने अपने दोस्त माइक से पूछा, हम अमीर कैसे बन सकते हैं? माइक ने जवाब दिया, मेरे वालिद से पूछते हैं। वो दोनों रिच डैड के पास पहुंचे। रॉबर्ट को उम्मीद थी कि शायद उन्हें कोई जादुई फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन रिच डैड ने ऐसा जवाब दिया जिसने उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा जिससे तुम पूरी जिंदगी पैसे बना सको। यहाँ से असल सबक शुरू होता है। लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये किताब का सबसे मशहूर और ताकतवर सबक है। हम में से ज़्यादातर लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है, अच्छी तालीम हासिल करो, अच्छी नौकरी हासिल करो, मेहनत करो, तनख्वाह लो और पूरी ज़िंदगी इसी चक्कर में गुजार दो। लेकिन रिच डैड कहते हैं ये सिर्फ सर्वाइवल है, आज़ादी नहीं। ये जुमला शायद पहली बार अजीब लगे, लेकिन ज़रा गौर कीजिए। अगर आप एक महीने काम ना करें, क्या आपकी आमदनी फिर भी आएगी? अगर जवाब नहीं है, तो आपके पास नौकरी है, माली आज़ादी नहीं। लेकिन माली आज़ादी आखिर हासिल कैसे होती है? इसका राज अभी सामने आने वाला है। रैट रेस क्या है? रिच डैड एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, रैट रेस यानी चूहे की दौड़। जरा तसव्वुर करें, एक चूहा पंजरे के अंदर मुसलसल दौड़ रहा है। वो पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंच रहा। बिल्कुल यही हालत लाखों लोगों की है। तनख्वाह आती है, बुल अदा होते हैं, कर्ज अदा होता है, नई ख्वाहिश पैदा होती है, मजीद काम, मजीद खर्चे, मजीद टेंशन, और यही सिलसिला पूरी जिंदगी चलता रहता है। क्या वाकई हमारी जिंदगी भी इसी पिंजरे जैसी है? खौफ और लालच। रिच डैड कहते हैं दुनिया के ज्यादातर लोग दो जज्बात के गुलाम हैं। पहला, खौफ नौकरी खोने का खौफ, पैसे खत्म होने का खौफ, नाकामी का खौफ। दूसरा, लालच, ज्यादा तनख्वाह, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगा मोबाइल। और यही दोनों जज्बात इंसान को रैट रेस में कैद रखते हैं। वो सोचता है अगर मेरी तनख्वाह बढ़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत क्या होती है? तनख्वाह बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं, फिर इंसान दोबारा वहीं खड़ा होता है। तो फिर उस दायरे से निकलने का रास्ता क्या है? रिच डैड का पहला तजर्बा। रॉबर्ट और माइक ने रिच डैड के लिए बहुत कम पैसों पर काम किया। रॉबर्ट नाराज हो गए। उन्होंने सोचा ये तो हमारा इस्तेहसाल कर रहे हैं। लेकिन रिच डैड मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें पैसों से ज्यादा कीमती चीज सिखा रहा हूं। उन्होंने कहा जब इंसान सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करता है तो वो सोचना छोड़ देता है।
یہ جملہ پوری کتاب کا بنیادی ستون ہے۔ رچ ڈیڈ چاہتے تھے کہ بچے سوال پوچھیں، نئے مواقع تلاش کریں اور اپنی عقل کو استعمال کریں، کیونکہ امیر لوگ پہلے سوچتے ہیں پھر کماتے ہیں۔ ایک مثال فرض کریں، دو دوست ہیں۔ پہلا ہر مہینے تنخواہ لیتا ہے، دوسرا اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ ایسی جگہ لگاتا ہے جہاں سے ہر مہینے مزید آمدنی آتی ہے۔ 5 سال بعد دونوں نے یکساں محنت کی، لیکن ایک اب بھی تنخواہ پر زندہ ہے جبکہ دوسرے کے لیے اس کا پیسہ بھی کام کر رہا ہے۔ یہی سوچ امیر اور غریب کے درمیان سب سے بڑا فرق پیدا کرتی ہے۔ اہم سبق رچ ڈیڈ کہتے ہیں، اگر آپ صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ کسی نہ کسی کے محتاج رہیں گے، لیکن اگر آپ سیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اور ایسے ذرائع بناتے ہیں جہاں سے آمدنی مسلسل آتی رہے تو ایک دن پیسہ آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی مالی آزادی کی پہلی سیڑھی ہے کے لیے۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ رچ ڈیڈ نے رابرٹ کو اگلا سبق دیا، ایسا سبق جسے وہ پوری کتاب کا سب سے طاقتور اصول کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، زیادہ تر لوگ پوری زندگی محنت کرتے ہیں مگر پھر بھی امیر نہیں بنتے، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز خریدتے رہتے ہیں جسے وہ اثاثہ سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ ان کی جیب خالی کر رہی ہوتی ہے۔ تو آخر وہ چیز کیا ہے؟ اثاثہ اور ذمہ داری میں اصل فرق کیا ہے؟ اور کیوں ایک ہی تنخواہ والے دو افراد میں سے ایک وقت کے ساتھ امیر اور دوسرا غریب ہوتا جاتا ہے؟ یہ راز ہم اگلے حصے میں جانیں گے۔ اور یقین کریں، اس کے بعد آپ شاید کبھی بھی پہلے کی طرح پیسہ خرچ نہ کریں۔ اثاثے اور ذمہ داریاں، وہ راز جو امیر لوگوں کو امیر بناتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ جس گھر کو آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی سرمایہ کاری سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہی آپ کو آہستہ آہستہ غریب بنا رہا ہو، اور اگر آپ یہ ایک اصول سمجھ جائیں تو آپ کی ہر خریداری کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ تو آخر وہ اصول کیا ہے؟ پچھلے حصے میں ہم نے جانا کہ امیر لوگ صرف پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ ایسا نظام بناتے ہیں جہاں پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، پیسہ ہمارے لیے کام کیسے کرے؟ رابرٹ کیوساکی کہتے ہیں کہ اس کا جواب صرف 2 الفاظ میں چھپا ہے، ایسٹس اور لائبلٹیز۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ان دونوں کا مطلب ہی غلط سمجھتے ہیں۔ لیسن 2، ایسٹ اور لائبلٹی کا اصل مطلب اسکول میں ہمیں ریاضی، سائنس، تاریخ اور جغرافیہ تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ اثاثہ کیا ہوتا ہے۔ رچ ڈیڈ کہتے ہیں، ایسٹ وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، اور لائبلٹی وہ چیز ہے جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالے۔ بس اتنی سی تعریف پوری کتاب کا سب سے طاقتور راز ہے، لیکن اس کی اصل گہرائی ابھی باقی ہے۔ ایک عام انسان کی زندگی فرض کریں، ایک شخص کو تنخواہ ملی، وہ خوش ہوا، پھر اس نے نئی گاڑی خرید لی، مہنگا موبائل، بڑا گھر، قسطیں، انشورنس، مرمت، بجلی کے بل، ہر مہینے نئے اخراجات۔ اسے لگتا ہے میں امیر ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت اس کی جیب سے ہر مہینے پیسہ نکل رہا ہے، یعنی وہ چیزیں اس کی لائبلٹیز بن چکی ہے۔ امیر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب ایک امیر شخص کو دیکھیے، اسے بھی آمدنی ملی، لیکن وہ پہلے ایسی چیز خریدتا ہے جو ہر مہینے اس کے لیے مزید آمدنی پیدا کرے۔ مثلاً کرائے پر دیا گیا مکان، منافع دینے والا کاروبار، اچھی کمپنیوں کے شیئرز، یا کوئی ایسا اثاثہ جو مسلسل کیش فلو پیدا کرے۔ پھر اسی آمدنی سے وہ اپنی خواہشات پوری کرتا ہے۔ فرق صرف سوچ کا ہے، کیوریوسٹی لوپ۔ لیکن اگر گھر بھی لائبلٹی ہو سکتا ہے تو پھر دنیا کے لاکھوں لوگ اسے سب سے بڑی انویسٹمنٹ کیوں کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ گھر ایسٹ یا لائبلٹی، یہ کتاب کا سب سے متنازع سبق ہے۔ رچ ڈیڈ یہ نہیں کہتے کہ گھر خریدنا غلط ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں اگر آپ کا گھر ہر مہینے آپ سے قسط، ٹیکس، مرمت اور دیگر اخراجات لے رہا ہے اور آپ کو اس سے کوئی آمدنی نہیں ہو رہی تو مالی لحاظ سے وہ ایک لائبلٹی ہے۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آتی، لیکن کتاب ہمیں جذبات سے نہیں، نمبر سے سوچنا سکھاتی ہے۔ کیش فلو کا راز اب رچ ڈیڈ ایک اور اہم تصور سمجھاتے ہیں۔ کیش فلو یعنی پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ صرف انکم دیکھتے ہیں، امیر لوگ کیش فلو دیکھتے ہیں۔
وہ ہر فیصلے سے پہلے ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا یہ چیز میری جیب بھرے گی یا خالی کرے گی؟ اگر جواب جیب بھرنے والا ہے تو وہ اسے خریدنے پر غور کرتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ایک حقیقی مثال فرض کریں، دو دوست ہیں، دونوں کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے۔ پہلا دوست ہر سال نئی گاڑی بدل لیتا ہے، دوسرا دوست ہر سال ایک ایسا اثاثہ خریدتا ہے جو اسے اضافی آمدنی دیتا ہے۔ 10 سال بعد پہلے کے پاس شاید خوبصورت گاڑی ہوگی، لیکن دوسرے کے پاس آمدنی کے کئی ذرائع ہوں گے۔ یہی فرق مستقبل بناتا ہے۔ مڈل کلاس ٹریپ رچ ڈیڈ کہتے ہیں، درمیانہ طبقہ پوری زندگی ایک ہی غلطی کرتا رہتا ہے۔ تنخواہ بڑھی، خرچے بھی بڑھ گئے، بونس ملا، نئی خریداری ہو گئی، پروموشن ملی، بڑا گھر لے لیا، اور پھر مزید قرض، مزید بل، مزید دباؤ۔ اسے لگتا ہے وہ ترقی کر رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ صرف اپنے اخراجات بڑھا رہا ہوتا ہے۔ کیوریوسٹی لوپ۔ لیکن اگر زیادہ تنخواہ انسان کو امیر نہیں بناتی تو پھر اصل دولت کیسے بنتی ہے؟ اس کا جواب شاید آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے۔ فائنینشل ایجوکیشن کیوں ضروری ہے؟ رابرٹ کہتے ہیں، دنیا میں بہت سے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پروفیشن تو سیکھا لیکن منی مینجمنٹ نہیں سیکھا۔ انہوں نے ڈگری لی مگر فائنینشل انٹیلیجنس حاصل نہیں کی۔ رچ ڈیڈ کہتے ہیں، صرف زیادہ پیسے کمانا کافی نہیں، انہیں سنبھالنا بھی آنا چاہیے۔ انکم بڑھانے سے پہلے کیا بڑھائے؟ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں، کاش میری تنخواہ بڑھ جائے۔ رچ ڈیڈ کہتے ہیں، پہلے اپنی فائنینشل انٹیلیجنس بڑھاؤ، کیونکہ اگر سمجھ نہیں ہوگی تو زیادہ آمدنی بھی زیادہ خرچ میں بدل جائے گی۔ ہر خریداری سے پہلے صرف ایک سوال پوچھیں، کیا یہ چیز مجھے امیر بنائے گی یا صرف امیر دکھائے گی؟ یہ ایک سوال ہے، آپ کے ہزاروں فیصلے بدل سکتا ہے۔ وہ 5 رکاوٹیں جو لوگوں کو کبھی امیر نہیں بننے دیتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ غریب اس لیے نہیں رہتے کہ ان کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کے ذہن میں کچھ ایسے خوف ہوتے ہیں جو انہیں کبھی آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ اگر آج آپ نے ان 5 رکاوٹوں کو پہچان لیا تو شاید آپ کی مالی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ لیکن آخری رکاوٹ ایسی ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے سیکھا کہ ایسٹس اور لائبلٹیز کا فرق ہی دولت بنانے کی بنیاد ہے، لیکن اب ایک بڑا سوال سامنے آتا ہے، اگر راز اتنا آسان ہے تو پھر ہر شخص امیر کیوں نہیں بنتا؟ رابرٹ کیوساکی کہتے ہیں، کیونکہ اصل جنگ باہر نہیں، انسان کے اپنے ذہن کے اندر ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں۔ رکاوٹ نمبر 1، خوف، فیئر۔ رچ ڈیڈ کہتے ہیں، دنیا کا سب سے مہنگا احساس خوف ہے۔ ناکام ہونے کا خوف، نوکری چھوڑنے کا خوف، سرمایہ لگانے کا خوف، لوگ کیا کہیں گے اس کا خوف۔ یہ خوف انسان کو محفوظ تو رکھتا ہے لیکن کبھی کامیاب نہیں بناتا۔ ذرا سوچیں، اگر ایک بچہ سائیکل چلانا سیکھتے وقت گرنے سے ڈر جائے تو کیا وہ کبھی سائیکل چلا سکے گا؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح جو شخص مالی غلطیوں سے ڈرتا رہے وہ مالی کامیابی بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ امیر لوگ بھی ڈرتے ہیں، پھر آخر وہ کامیاب کیسے ہو جاتے ہیں؟ امیر لوگ خوف کو کیسے دیکھتے ہیں؟ رچ ڈیڈ کہتے ہیں، امیر لوگ بھی نقصان اٹھاتے ہیں، ان سے بھی غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، وہ ہر ناکامی کو ایک سبق سمجھتے ہیں، جبکہ عام انسان ایک ناکامی کے بعد ہمیشہ کے لیے رک جاتا ہے۔ رابرٹ کہتے ہیں، ہارنے والے ناکامی سے ڈرتے ہیں، جیتنے والے ناکامی سے سیکھتے ہیں۔ رکاوٹ نمبر 2، شکوک، سیلف ڈاؤٹ۔ کتنے لوگ کہتے ہیں، میرے پاس سرمایہ نہیں، مجھے کاروبار نہیں آتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں، یہ ذہنی زنجیریں ہیں۔ رچ ڈیڈ کہتے ہیں، دنیا میں باصلاحیت لوگ بھی صرف اپنی کمزور سوچ کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کامیابی پہلے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، پھر حقیقت بنتی ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے جو خوف سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ رکاوٹ نمبر 3، سستی، لازینس۔ یہ صرف بستر پر سونا نہیں۔ رچ ڈیڈ کہتے ہیں، اصل سستی وہ ہے
جب انسان اپنی زندگی بدلنے کے بجائے صرف مصروف رہتا ہے، وہ پورا دن کام کرتا ہے لیکن کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اس کا پیسہ کیسے بڑھے گا۔ وہ اپنی نوکری میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اپنی مالی آزادی کے لیے وقت ہی نہیں نکالتا۔ یہی خاموش سستی ہے، ایک تلخ حقیقت۔ اگر آپ روزانہ صرف 30 منٹ مالی تعلیم سیکھنے میں لگا دیں تو ایک سال بعد آپ کی سوچ عام لوگوں سے بہت آگے ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ یہ 30 منٹ بھی نہیں نکالتے۔ کیوریوسٹی لوپ۔ اب اگلی رکاوٹ شاید آپ نے کبھی محسوس بھی نہ کی ہو۔ رکاوٹ نمبر 4، بری عادتیں۔ رچ ڈیڈ کہتے ہیں آپ کی دولت آپ کی روزانہ کی عادتوں سے بنتی ہے۔ اگر ہر مہینے آمدنی آتے ہی پہلے خریداری، پھر تفریح اور آخر میں اگر کچھ بچ جائے تو بچت، تو دولت بنانا بہت مشکل ہوگا۔ امیر لوگ الٹا کرتے ہیں، پہلے سرمایہ کاری، پھر بچت اور آخر میں اخراجات۔ یہی ایک عادت سالوں بعد بہت بڑا فرق پیدا کرتی ہے۔ پے یور سیلف فرسٹ، یہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کا مشہور اصول ہے۔ پہلے خود کو ادا کریں۔ اس کا مطلب ہر آمدنی میں سے پہلے کچھ حصہ اپنے مستقبل کے لیے رکھیں، باقی رقم سے زندگی گزاریں، کیونکہ اگر آپ نے پہلے سب کے بل ادا کر دیے تو اکثر اپنے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن آخری رکاوٹ شاید سب سے خطرناک ہے۔ رکاوٹ نمبر 5، غرور، ایروگنس۔ رچ ڈیڈ کہتے ہیں بہت سے لوگ اس لیے آگے نہیں بڑھتے کیونکہ انہیں لگتا ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ نئی چیز سیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن امیر لوگ ہمیشہ طالب علم رہتے ہیں۔ وہ کتابیں پڑھتے ہیں، نئے لوگوں سے ملتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں اور مسلسل سیکھتے رہتے ہیں۔ مواقع کہاں ہوتے ہیں؟ ایک ہی شہر، ایک ہی معیشت، ایک ہی حالات، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی موقع نہیں، اور کچھ لوگ اسی جگہ کاروبار کھڑا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ موقع پہلے آنکھوں میں نہیں، ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ رچ ڈیڈ کہتے ہیں جتنا زیادہ آپ سیکھیں گے اتنے زیادہ مواقع دیکھیں گے، لیکن دولت بنانے کا اصل کھیل ابھی باقی ہے۔ نالج ہی نئی دولت ہے، رابرٹ کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں زمین طاقت تھی، پھر صنعت طاقت بنی، آج علم طاقت ہے۔ اگر آپ فائنینشیل نالج رکھتے ہیں تو آپ کم سرمایہ سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر علم نہیں تو کروڑوں بھی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے۔ اپنے لیے کام کریں۔ رچ ڈیڈ ہمیشہ کہتے تھے اپنی نوکری ضرور کریں، لیکن صرف نوکری پر انحصار نہ کریں، ساتھ میں کوئی ایسا ذریعہ ضرور بنائیں جو مستقبل میں آپ کو مسلسل آمدنی دے۔ یہی مالی آزادی کا راستہ ہے، وہ آخری راز جو آپ کی مالی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ سوچئے، اگر آج آپ کام کرنا چھوڑ دیں تو آپ کتنے مہینے بغیر تنخواہ کے اپنا خرچہ چلا سکتے ہیں؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، یا شاید 1 ہفتہ بھی نہیں؟ یہی سوال امیر اور عام انسان کے درمیان سب سے بڑا فرق پیدا کرتا ہے۔ اور آج اس ویڈیو کے آخری حصے میں ہم وہ راز جانیں گے جسے سمجھ کر لاکھوں لوگوں نے اپنی مالی زندگی کا رخ بدل دیا۔ آخری سبق، پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں، ایسا نظام بنائیں جہاں پیسہ آپ کے لیے کام کرے۔ رابرٹ کیوساکی کہتے ہیں سب سے امیر لوگ وہ نہیں جو سب سے زیادہ کام کرتے ہیں، بلکہ وہ ہے جنہوں نے ایسا نظام بنایا ہوتا ہے جو ان کی غیر موجودگی میں بھی آمدنی پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہی ہے فائنینشیل فریڈم۔ مالی آزادی کا مطلب صرف کروڑ پتی ہونا نہیں، بلکہ ایسی آمدنی ہونا جو آپ کے ضروری اخراجات پورے کرتی رہے، چاہے آپ کام کریں یا نہ کریں۔ یہی وہ منزل ہے جسے رچ ڈیڈ بار بار سمجھاتے ہیں۔ فائنینشیل فریڈم کا فارمولا رچ ڈیڈ ایک بہت سادہ فارمولا دیتے ہیں۔ اگر آپ کے ماہانہ اخراجات اشوریہ ہیں اور آپ کے ایسٹس ہر مہینے اشوریہ یا اس سے زیادہ کما رہے ہیں تو آپ مالی طور پر آزاد ہیں۔ اب سوچیں، کیا آپ کی آمدنی صرف آپ کی نوکری سے آتی ہے یا آپ کے پاس ایسے ذرائع بھی ہے جو آپ کے سوتے وقت بھی پیسہ کماتے ہیں؟ یہ سوال شاید آج کے بعد آپ کو بار بار یاد آئے گا۔ رچ ڈیڈ کی 6 اہم نصیحتیں۔ 1، مسلسل سیکھتے رہیں۔ رابرٹ کہتے ہیں اگر آپ کی آمدنی بڑھانی ہے تو پہلے اپنی قابلیت بڑھائیں، کتابیں پڑھیں، مالی تعلیم حاصل کریں، نئے ہنر سیکھیں، کیونکہ آمدنی اکثر علم کے ساتھ بڑھتی ہے۔ 2، صرف ایک آمدنی پر انحصار نہ کریں، ایک نوکری، ایک تنخواہ، ایک ذریعہ۔ یہ بہت بڑا خطرہ ہے اگر وہ ایک ذریعہ ختم ہو جائے تو۔ اسی لیے رچ ڈیڈ کہتے ہیں آہستہ آہستہ ایسے ذرائع بنائیں جو اضافی آمدنی پیدا کریں۔
3. अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। हर कर्ज बुरा नहीं होता। अगर कोई कर्ज ऐसा एसेट खरीदने के लिए लिया जाए जो मुस्तकबिल में ज्यादा आमदनी दे तो वो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए लिया गया कर्ज अक्सर माली दबाव बढ़ाता है। क्यूरियोसिटी लूप। लेकिन एक ऐसी चीज है जो ना बैंक देता है ना यूनिवर्सिटी, फिर भी वो हर कामयाब इंसान के पास होती है। 4. डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त। रॉबर्ट कहते हैं, आपकी माली कामयाबी आपकी रोजाना की छोटी आदतों से बनती है। हर महीने थोड़ी बचत, थोड़ी सरमायाकारी, थोड़ी तालीम। चंद साल बाद यही छोटे कदम एक बड़ी दौलत बन सकते हैं। 5. एक्शन लेने वाले ही कामयाब होते हैं। किताब पढ़ लेना काफ़ी नहीं, वीडियो देख लेना काफ़ी नहीं। असल फर्क तब पैदा होता है जब आप पहला कदम उठाते हैं। रिच डैड कहते हैं, नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। अगर आप सिर्फ जानते हैं लेकिन अमल नहीं करते तो कुछ भी नहीं बदलेगा। 6. अपनी सोच बदलें। गरीब जहन कहता है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते हैं, ये सवाल पूछें, मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। दोनों जुमलों में सिर्फ चंद अल्फाज का फर्क है, लेकिन यही फर्क सोच बदल देता है, और सोच जिंदगी बदल देती है। अगर आप आज से रिच डैड के उसूल अपनाना चाहते हैं तो आज ही ये 5 फैसले करें। हर महीने अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाएं। सिर्फ ऐसी चीजें खरीदें जो आपको तवील मुद्दत में फायदा दें। हर महीने एक अच्छी माली किताब पढ़ें या सीखें। सिर्फ नौकरी पर इन्हिसार ना करें। एक इजाफी आमदनी का जरिया बनाने की कोशिश करें। हर खरीदारी से पहले खुद से पूछें, क्या ये एसेट है या लायबिलिटी। अगर आप सिर्फ ये 5 उसूल एक साल तक मुसलसल अपनाएं तो आपकी माली सोच पहले जैसी नहीं रहेगी। किताब का सबसे ताकतवर पैगाम, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, ये सोच बदलने की किताब है। ये हमें सिखाती है कि गरीब होना जुर्म नहीं, लेकिन माली तालीम ना लेना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी सरमायाकारी हमारा अपना दिमाग है, और जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और आदतें बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। शायद आज इस वीडियो के बाद आपकी तनख्वाह फौरन ना बढ़े, आपका बैंक बैलेंस भी आज ही तब्दील ना हो, लेकिन अगर आपकी सोच बदल गई तो यकीन रखें आपका मुस्तकबिल जरूर बदल सकता है। याद रखें, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो ऐसा निज़ाम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। यही रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा सबक है। अगर आज की वीडियो ने आपको सिर्फ एक नया ख्याल भी दिया है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ें। अपनी जिंदगी में एक छोटा सा कदम आज ही उठाएं, क्योंकि 1000 मील का सफर भी एक कदम से शुरू होता है, और शायद आज का यही कदम आपको आने वाले 10 साल बाद वहां ले जाए जहां आज आप सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं। अगर आपको ऐसी ही किताबों के गहरे, आसान और अमली उर्दू खुलासे पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपके ख्याल में इस किताब का सबसे ताकतवर सबक कौन सा था। याद रखें, दौलत पहले ज़हन में बनती है, फिर हकीकत में। अल्लाह हाफिज। अगली किताब के साथ फिर मुलाकात होगी।